علیکم۔ کچھ اچانک چیخ کے ساتھ بے ساختہ الفاظ کسی کسی کی جان بھی لے لیتے ہیں، کسی کسی کے ایک دم دل کی دھڑکن بڑھنے کا بھی سبب بن جاتے ہیں، اور کسی کسی کا بہت زیادہ خوش کرنے کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ بے ساختہ چیخنا اور چیخ کر کچھ کہنا، جیسا کہ اکثر گرلز میں ہوتا ہے، چھپکلی دیکھی، کاکروچ دیکھا تو ایسا چیختی ہیں اے اللہ آؤچ اور وغیرہ وغیرہ، کوئی سامنے والے کی جان بھی نہیں کرتی۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یقین مانو کہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، اور تھوڑی سی کسی تکلیف پہ، کسی حال پہ، کسی فیلنگز پہ سامنے والا بندہ ایسا بڑبڑاتا ہے، چیختا ہے کہ برابر والا اگر تھوڑا سا بھی دل کا کمزور ہو تو بس وہ تو جمع ہو جائے اسی دن۔ تو ایسی چیخ پر، چاہے وہ خوشی کی ہو، چاہے حیرت کی ہو، چاہے غم کی ہو، چاہے صدمے کی ہو، ایسی چیخ پر جو لفظ نکلتا ہے، یا حیرت پہ ہو، خوشی پہ ہو، متاثر ہونے پر ہو، ایسے کیفیات میں جو لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسکلیمیٹری ورڈ۔ ٹھیک ہے؟ اور ایسے جملے کو پورے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسکلیمیٹری سینٹنس۔ اینڈ دیٹ اینڈز ود ایکسکلیمیٹری مارک۔ ایسے ایک ڈنڈا، اس کے نیچے باریک سا انڈا، ٹھیک ہے؟ لائک دس، ایک ڈنڈا اور نیچے سے باریک سا انڈا، نقطہ، انڈا، ڈاٹ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایکسکلیمیٹری مارک۔ یہ کیا ہے؟ کوسچن مارک۔ یہ کیا ہے؟ کوما۔ یہ کیا ہے؟ فل اسٹاپ۔ کلیئر ہے؟ تو یہ ہے ایکسکلیمیٹری مارک۔ یہ وہ جو لفظ ہے ایکسکلیمیٹری، اس کے بعد بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جملے کے اینڈ میں بھی آئے گا۔ کتنا پیارا دن ہے، کتنا، تو کیسے ہوگا؟ What a beautiful day, how beautiful day is, how beautiful day is، کتنا ٹھنڈا دن ہے، What a cold day is، کتنا ٹھنڈا دن تھا، What a cold day was، کتنی پیاری صبح ہوگی، What a beautiful morning will be ہوگی ان جنہ، جنت کا سارا وقت ایک سہانی صبح کے مطابق ہوگا۔ حالانکہ وہ بھی تشبیہ نہیں ہے، ہمارے 24 گھنٹے کے دورانیے میں سب سے پیارا وقت فیلنگ کے حساب سے کون سا ہوتا ہے؟ صبح سویرے کا، ایٹ دا ڈاؤن نا، صبح سویرے کا وقت، دوپہر سے بھی زیادہ خوبصورت، شام سے بھی، رات سے بھی۔ تو جنت میں بھی جو موسم ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ It would be like dawn. Dawn mean صبح سویر۔ لیکن یہ بھی اس کی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی سہانیت، اس کا پیارا ہونا، اس کا سندر ہونا، اس کا ناقابل بیان ہونا، قرآن میں اللہ پاک نے کتنا بیان کیا جنت کو، حدیث میں کتنا بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن اس کے باوجود جنت میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور مومنین کے لیے یہ کچھ رکھا ہے، اور مومنین کے لیے سب آراستہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ایسی نہریں ہیں، ایسے گلمان ہیں، ایسی دودھ کی نہریں ہیں، ایسی شہد کی نہریں ہیں، ایسا یہ ہے، وہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی اینڈ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسی جنت ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے ذہن میں گمان آیا۔ سمجھے بات کو؟
خود اللہ قرآن میں اتنا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سنا کسی نے، نہیں گمان ہوا کسی کو، نہیں پتا کسی کو کہ وہ جنت کیسی ہے. تو what a morning it will be in paradise in Jannah. ایسی ایک بات یاد آئی، میرے ایک دوست کا مکہ سے فون آیا، مجھے کہا منیر تجھے حرمین کے بارے میں، حجاز مقدس کے بارے میں، مکہ مدینہ کے بارے میں کتنا لوگوں نے بتایا اور کتنا تجھے پتا ہے، کتنا تجھے ٹی وی سوشل میڈیا پہ دیکھا، اور میں کتنا ہی میں اب بتا لوں گا تجھے. فون پہ کہہ رہا ہے کتنا ہی میں اب بتا لوں گا تجھے، لیکن کچھ بھی نہیں پتا تجھے پھر بھی، لیکن کچھ بھی نہیں پتا تجھے پھر. آئے گا تو پتا چلے گا، یا خود پہنچے گا تو پتا چلے گا، یا خود دیکھے گا تو پتا چلے گا. تو ایسے ہی اللہ پاک نے خوب تفصیلی جنت کو بیان کیا، احادیث میں حضور علیہ السلام نے بیان کیا. اس کے بعد میں آخر میں پھر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر بھی کسی کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کو نہیں پتا. تو what a morning it will be in the paradise. کتنے ہوشیار ہو آپ، how smart you are. کتنی شرارتی ہے یہ لڑکا، how naughty that boy is. ہے نا، کتنا چالاک کوا ہے نا. how clever cow is. Is it clear? But it is not end remaining. Inshallah we will deeply discuss a little tomorrow, inshallah ta'ala, then day after tomorrow. Assalamu alaikum.